انسانیت کو بچایا. تو آپ وہ کچھ قسمت ہیں جو کہ کتنے لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے رویے آپ کو پتہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو میرے پاس جو سب سے زیادہ کویشچن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اچھا کرتے ہیں اور لوگوں کا آگے سے رسپانس اچھا نہیں آتا. تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہم نے خدمت مخلوق کی کرنی ہے, راضی رب کو کرنا ہے. یہ اگر ایک چیز کی آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. ہم نے مخلوق کو راضی نہیں کرنا, ہم نے صرف مخلوق کی خدمت کرنی ہے اور راضی رب کو کرنا ہے. اچھا, جب ہم لوگوں سے ملتے تھے, جب ابھی علم نہیں تھا, تو یہ بہت سی چیزیں اتفاقیہ لگتی تھی کہ یہ چیزیں اتفاقیہ ہیں. جب اللہ نے کچھ آگہی عطا کی تو پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ بھی اتفاقاً نہیں ہے, ہر شے پری پلانڈ ہے, ایک ایک شے. مثلا اگر اللہ نے آپ کو ریسکیو میں رکھا ہے تو یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں ہے, وہ آپ سے خدمت کا کام کیوں لینا چاہتا ہے. سبحان اللہ. مثلا اگر عبادت سے جنت ملتی ہے تو خدمت سے رب ملتا ہے. تو جنت کا جو انسینٹیو ہے وہ تو ہے ہی رب کا دیدار. اور جنت میں کیا ہے, فروٹ آپ یہاں نہیں کھاتے, دودھ یہاں نہیں پیتے. تو جنت کیوں ہے کہ اس میں اللہ کا دیدار ہوگا. تو کوئی شے بھی اتفاقیہ نہیں ہوتی. جب میں بچپن میں میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا, تو ہمارے گاؤں میں ایک برگد کا درخت ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ایک پیپل کا درخت تھا. تو سارا گاؤں جو تھا وہ برگد کی چھاؤں میں بیٹھتا تھا. تو لوگوں کے ایک دوسرے کا ملنے کا سورس تھا, دکھ درد میں شریک ہوتے تھے. تو جیسے آپ لوگوں کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں. تو بعد میں جب ڈاکیا بھی آتا تھا تو وہ پتہ چلتا تھا کہ وہ برگد کے درخت کے نیچے آ رہا ہے, کیونکہ سارے لوگ وہاں پہ جمع ہیں. تو میں اس دور میں پیدا ہوا جب لوگ آگ بھی لوگوں کے گھروں سے مانگ کے لے کے جاتے تھے. ہر کسی کے گھر پہ ماچس نہیں ہوتی تھی, تو وہ آگ لینے آتے تھے, وہ اپلا ہوتا تھا, وہ بھینس کا, اور اس پہ لے کے جاتے تھے. تو اب میں سوچتا ہوں کہ یہ اتنا لمبا جو سفر میں نے کیا ہے یہ کس لیے ہوا. میں اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ اتفاقیہ نہیں تھا. اللہ ایک ٹریننگ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ اس نے آگے آ کے مجھ سے کام لینا تھا. تو ہم جس گاؤں میں پیدا ہوئے وہاں بجلی نہیں تھی. تو ہم شام ہوتی تھی تو ماں ایک دیا جلا دیا کرتی تھی. تو وہاں چمگادڑیں بڑی آتی تھی. تو ہم بڑے ڈرتے تھے کہ چمگادڑیں جو ہیں وہ کانوں میں چلی جاتی ہیں, وہ انسان کا خون پی لیتی ہیں. تو میں چمگادڑوں کو مارنے کے لیے بھاگتا پھرتا تھا. تو ماں کیا کرتی تھی, دوسرا دیا جلا دیتی تھی. ایک دفعہ میں چمگادڑوں کو مارتے ہوئے گرا, ٹانگ ٹوٹ گئی. تو ماں اس دن بڑی روئی اور اس نے مجھے ہلدی والا دودھ پلایا گرم گرم, اور اس نے کہا کہ بیٹا یہ جو دنیا ہے نا یہ چمگادڑوں کا گڑھ ہے, چمگادڑوں نے ختم نہیں ہونا. چمگادڑیں جو ہیں وہ روشنی میں دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی. چمگادڑوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دیا جلا دو, روشنی کو. ہم ساری عمر چمگادڑیں مارتے مارتے ہماری گزر جاتی ہے, ہم دیا نہیں جلاتے. تو ہم نے اپنے حصے کا دیا جلانا. اللہ نے اتنے دیے عطا کیے ہیں, قرب الہی کا دیا ہے, خدمت کا دیا ہے, علم کا دیا ہے, محبت کا دیا ہے, رشتوں کے تقدس کا دیا ہے. اتنے سارے دیے ہم دیے نہیں جلاتے, اور ہم چمگادڑوں کو, نفرت کی چمگادڑوں کو مارتے مارتے زندگی گزار دیتے ہیں. وہاں سے نکلا تو لاہور میں ہم شفٹ ہو گئے. وہاں پہ میں نے ایک کتاب لکھی, برگد پہلی کتاب تھی دھند کا سویرا. تو پہلے زوم ہوتا ہے ہر بندے کو کہ وہ بہت اچھا لکھتا ہے. مجھے بھی زوم تھا کہ جی میں بہت اچھا لکھتا ہوں. تو میں نے کہا اب اس کا جو سر برق ہے, جو انتصاب ہے, جو دباچہ ہے, وہ بھی کسی بڑے آدمی سے لکھوانا چاہیے. تو میں بانو آپا کے پاس گیا, تو وہ مجھے اب بھی یاد ہے, میں نے نوٹ کیا وہ لکھنی. تو میں نے کہا جی میرا نام طارق روز صحرائی ہے, تو میں نے یہ کتاب لکھی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کچھ لکھ دیں. تو کہتی ٹھیک ہے آپ مجھے دے جائیں. تو کہتی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم دونوں کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں, اشفاق صاحب اور بانو آپا, تو تھوڑا سا وقت لگ جائے گا. میں نے کہا میری بھی ایک درخواست ہے
کہ مجھے کمنٹس میرٹ پہ چاہیے، اور یہ نہیں کہ یہ بہت اچھا لکھتا ہے اور اس سے اچھا کوئی نہیں لکھ سکتا. تو مسکرانے لگی، کہتی نہیں میں میرٹ پہ لکھوں گی. اور انہوں نے لکھا. تو بعد میں ایک پروگرام ہوتا تھا اشفاق صاحب کا زاویہ، تو میں وہاں پہ گیا تو میں نے کتاب ان کو دی. تو اشفاق صاحب نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو بانو کا لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پڑھنے والی کتاب ہے، یہ تو بانو تو غلط نہیں لکھتی. تو انہوں نے کہا یار روز پتر تو بڑا چھپیا رستم میں. تو اس کے بعد مجھے یعنی ڈاکٹر سلیم اختر صاحب تھے، ان کے ساتھ مجھے رہنے کا موقع ملا. اولیاء صاحب تھے، ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب تھے، یعنی بڑے بڑے لوگوں نے اللہ نے مواقع فراہم کیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، جو میری خوش قسمتی کہ بابا عرفان الحق صاحب سے میری ملاقات ہوئی. تو مجھے بانو آپا نے کہا کہ آپ عرفان صاحب کو ملیں. تو میں نے کتاب تھی دھند کا سویر، اس پہ لا حاصل محبتوں کا زر، تو اس پہ انہوں نے لکھا تھا. تو میں کتاب دینے گیا، اس پہ ایک کوٹ تھا جو بانو آپا نے میرا ایک کوٹ کیا ہوا تھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے. تو میں نے لکھا تھا کہ عشق مجازی میں پہلے محبوب کو دیکھتے ہیں پھر اس کے ارد گرد پھرتے ہیں، اور عشق حقیقی میں پہلے ارد گرد پھرتے ہیں پھر محبوب کو دیکھتے ہیں. تو بابا جی بڑے خوش ہوئے، تو کہنے لگے کہ مجھے بھی اشفاق صاحب نے پوچھا تھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے. تو میں نے کہا تھا عشق حقیقی میں رقیب نہیں ہوتا. تو بس اس طرح سلسلہ چلتا گیا اور اللہ نے ایک ایکسپوجر پیدا کیا. اس کے بعد جو اب بھی جو تحریریں آ رہی ہیں الحمدللہ، یہ گونگے کا خواب پاکستان میں گزشتہ 4 سال سے پاکستان کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے. اور گورنمنٹ کالج جی سی یونیورسٹی والوں نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے، یعنی ایم فل کیا. لیڈ یونیورسٹی والے ایم فل کر رہے ہیں. اس کے بعد زکریہ میں ہو رہا ہے. اس کے بعد منہاج یونیورسٹی میں ہوا. نمر یونیورسٹی والوں نے پی ایچ ڈی کی اپلائی کیا، لیکن اب وہ ایم فل کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ تک 75 ایئرز ہو گیا کسی کی ریکوائرمنٹ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خدمت کر رہے ہیں اور خدمت سے رب ملتا ہے. دیکھیں حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے، اور ان کی اتنی لمبی زندگی کیوں ہوئی کہ وہ مسیحا تھے، جانیں بچانے والے تھے. تو آپ لوگ بھی جانیں بچانے والے ہیں. آپ اپنی زندگی کا اندازہ کریں کہ آپ کتنی لمبی عمر ہے اور ہوگی. اور زندگی کیا ہے؟ جو دعاؤں میں رہتا ہے، جو یادوں میں رہتا ہے، وہ زندہ ہے. باقی سب مرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو سکینہ کی فرمائش آئیے سر، اما سکینہ کی فرمائش آئیے سر. سکینہ اما سر واک کلاک والی، گھڑی والی. ہاں جی ہاں جی. وہ ہمارے جی گاؤں میں نانا کا گاؤں تھا، تو وہاں پہ پورے گاؤں میں ایک گھڑی ہوتی تھی. تو وہ ایک سکینہ تھی، ان کے ہسبینڈ باہر گئے تو انہوں نے وہاں پہ بھیجی. تو چونکہ ابھی پرانا دور تھا، کسی کے پاس گھڑی نہیں تھی، تو ایک وال کلاک لگا ہوتا تھا، کنواں تھا، کنویں کے ساتھ ان کا گھر تھا، اس میں ایک کمرہ تھا. تو سارا گاؤں وہاں پہ آ کے ٹائم دیکھتا تھا. لوگوں کی رات کو دن کو باری ہوتی تھی پانی کی، تو وہاں بیٹھے رہتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ 2 بجے باری یا 1:30 بجے بھاگنا شروع کر دیتے تھے. وہاں جا کے پانی لگایا. کسی نے ٹرین پہ جانا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا تھا کہ اتنے ٹائم میں پہنچ جاؤں گا. تو ساری خبریں جو تھیں وہ گاؤں کی اس کمرے میں موجود رہتی تھی، اور لوگوں کو ایک دوسرے کو حال ملتا جاتا تھا کہ یہ بیمار ہے، اس کو یہ پرابلم ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کا انسان سے رابطہ رہے. اور رابطوں کا فقدان، اس کو موت کہتے ہیں. جب تک ہمارے رابطے نہیں ہوں گے سمجھ لیں ہم مرے ہوئے لوگ ہیں. تو وہاں پہ جب ایک دفعہ سکینہ گھڑی والی کو بخار ہو گیا تو سارے گاؤں کو پتہ چل گیا، اور سارے گاؤں والے خواتین اور لوگ جو ہے نا وہاں پہ چلے گئے. میں اپنی نانی کے ساتھ گیا تو لوگ مشورے دے رہے تھے کہ جن کو ایسپرو دی جائے، اور ساتھ ایک گرم انڈا دیں اور اس کو سلا دیں. اور خیر ایسا ہی ہوا، اس کو انڈا کھلایا گیا، پھر ایسپرو دی گئی. اس کو پہلے یہ ڈسپرین کے نا ایسپرو ہوتی تھی، پھر بعد میں ایسپرین بنی. تو 2 گھنٹے کے بعد اٹھی تو وہ ٹھیک تھی، بخار ٹھیک ہو گیا. تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ایسپرو اتنی طاقتور ہے، کیا ہر بیماری کا علاج ایسپرو ہے؟ تو وہ مسکرانے لگے، کہتے نہیں، یہ ایسپرو بیماری کا علاج نہیں ہے.
एस्प्रो तो सुन्नत नबी को पूरा करने के लिए दी जाती है कि बीमार का इलाज करना, बीमारी में दवाई खाना। असल में वो तीमारदारी से ठीक हुई हो। जितने लोग तीमारदारी के लिए आएंगे एस्प्रो की ताकत उतने गुना बढ़ जाएगी। तो हर आदमी का एक ऑरा होता है, एक एनर्जी सर्कल होता है। अब जितने बंदे उस बीमार आदमी के पास जाते हैं, उनके जब वो एनर्जी सर्कल में दाखिल होते हैं, आप पॉजिटिव लोग हैं, खिदमत वाले लोग हैं, आप इंसानियत को इंसान को जान बचाने वाले, इंसानियत को बचाने वाले हैं। तो आप जब आपके पास पेशेंट आता है या आप वहाँ पे जाते हैं तो वो खुद को ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक पॉजिटिव आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि आप उन लोगों में हैं जो इंसानियत की जान बचा रहे हैं, जो लोगों को बचा रहे हैं, जो आपको लोग आपको कॉल करते हैं तो और लोग आपके साइल होते हैं। तो मैंने एक जगह पे लिखा था कि साइल रब की तरफ से आया हुआ ख़त होता है, उसे पढ़े बगैर मत जाने। और ये जितने साइल हैं ये ख़त है, रब की तरफ से आया हुआ ख़त है। आप खुशकिस्मत हैं कि रब आपको ख़त लिख रहा है। तो ये सिर्फ फल जो है वो दरख्त को नहीं लगता, नीयत को लगता है। आप सिर्फ ये शामिल कर लें कि मैंने इनकी खिदमत अल्लाह को खुश करने के लिए करनी है। अब वो किसी ने मकान बनाया ना, तो उससे पूछा गया कि ये रोशनदान क्यों रखा, उसने कहा हवा आएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये भी सोच लेते अजान की आवाज़ आएगी तो जब तक ये रोशनदान रहना था आपको सवाब मिलता रहना था। तो अगर ये आपने ड्यूटी तो करनी है, अगर ये सोच लें कि मैं रब के कुनबे की खिदमत कर रहा हूँ, ये मखलूक रब का कुनबा है, तो मैं रब के कुनबे की खिदमत कर रहा हूँ, तो जिस बच्चे की आप खिदमत कर, जिस बच्चे से प्यार करेंगे उसकी माँ किस तरह आपको चाहेगी। तो अगर ये जो मखलूक है ये रब का कुनबा है, तो अगर आप रब के कुनबे की खिदमत कर रहे हैं तो रब के यहाँ आपके दर्जात क्या हों कि उस बंदे को कोई आदमी कामयाबी से नहीं रोक सकता, जो सोच सकता है, जो इंतज़ार कर सकता है और जो भूखा रह सकता है, उसको कोई बंदा कामयाब होने से नहीं रोक सकता। तो आप माशाल्लाह तीनों काम कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, और जब ड्यूटी में आपको इमरजेंसी आती है तो आप भूख में भी रहते हैं। तो मेरे लिए तो आप सारे काबिल एहतराम हैं कि आप इंसानियत को बचाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया जी। आप क्वेश्चन आप लेंगे बेटा, जो आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है, पब्लिक से, आवाम से आपको एड्रेस करना चाह रहे हैं, प्राइवेट अगर देना, ऐसा कोई क्वेश्चन आपका है जो आप नहीं बताना चाह रहे पब्लिक के लिए, तो ना बताएं आप, हमें आप लिख के दे सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन आप 10 मिनट अभी आपके हैं बेटा, कोई भी सवाल, बात, आपका इशू जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा, कोई आपका टीचर किताब आपको नहीं दे पा रही, तो क्वेश्चन करें मेरा बेटा, एनी क्वेश्चन मेरा बेटा प्लीज़। ये आपने अभी जिक्र किया है इशफाक अहमद साहब के हवाले से भी और बानो कुदसिया के हवाले से, तो बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से हर कोई उन्हें देखता है और वह हैं भी काबिल कदर। अर्ज़ ये थी कि ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि जो बानो आपा हैं वो ख़ुद से कुछ तहरीर नहीं करती, या वो चूँकि इशफाक अहमद की बीवी हैं तो उनके लिखे पर वो सिर्फ़ अपना लिख देती हैं कि रिटन बाय बानो कुदसिया और वो चल जाता है और छाप उनकी है। क्या आप उनसे मिलते रहते हैं? ये बताएं कि वो वाक़ियतन एक काबिल शख्सियत थी या इशफाक साहब की वजह से काबिल है? नहीं, इशफाक साहब का जो कमाल ये था कि उन्होंने उस टैलेंट को रोका नहीं। उन्होंने बानो आपा को ये, बल्कि वो इंसिस्ट करते थे कि आप रोज़ लिखें। बल्कि मुझे जब मेरा दिबाचा लिखा बानो आपा ने तो उस पर उनका उन्वान था तफलीक की मछलियाँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने रोज़ लिखना है और एक वक्त मुकर्रर कर लें और उस पर आप चाहे एक लाइन लिखें लेकिन रोज़ लिखना। उन्होंने कहा इशफाक साहब क्या करते थे कि कमरे में मेरा पेन, मेरे जो लिखने वाला पैड था वो वहाँ पे रख देते थे और मैं मसरूफ़ भी होती थी। जब टाइम आता था मुझे कहते थे कि बानो ऊपर जाओ लिखो। तो कहते कि मैंने उनसे एक दिन सवाल किया कि आप ये क्यों कहते हैं कि रोज़ लिखें, और उन्होंने कहा ये तख्लीक की मछलियाँ होती हैं।
آپ کہیں تالاب میں روز جاتے ہیں تو وہاں آپ روٹیاں پھینکتے ہیں تو مچھلیاں اسی وقت آتی ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس بندے نے آنا ہے اور روٹیاں پھینکنی ہے یا خوراک پھینکنی ہے، تو مچھلیاں اس وقت اسی وقت آئیں گی. تو یہ جو تخلیق کی مچھلیاں ہیں یہ بھی اسی ڈیلی آتی ہیں، اور جب اس کا آپ ٹائم بنا لیتے ہیں یہ اسی وقت آتی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ زندگی میں کوئی دن ایسا نہ کرنا کہ جس دن آپ نہ لکھو. انہوں نے کہا کہ جس دن میں فوت بھی ہو جاؤں اس دن بھی تم نے لکھنا. اور بانو آپا کہتی ہے کہ میں نے اس دن بھی لکھا. اور باقی رہی بات کہ بانو آپا کو اشفاق صاحب لکھواتے تھے، اگر آپ یقین کریں کہ اگر آپ نمبر دیتے ہیں نا اشفاق صاحب کو، اگر آپ بانو آپا کو 100 نمبر دیتے ہیں تو اشفاق صاحب کے 10 نمبر بنتے ہیں. بانو آپا ان سے بہت آگے تھی. وہ داستان وہ اچھے تھے لیکن جو آبزرویشن تھا، جو ان کی رائٹنگ ہے وہ تو بہت آگے تھی. ان کے آپ راجہ گدھ پڑھیں، موم کی دنیا پڑھیں، ایک حاصل گھاٹ ہے، اور اتنی زیادہ آبزرویشن ہے، اتنی زیادہ ان کو اللہ کی طرف سے گفٹڈ تھا اور بہت خوبصورت لکھتی تھی. اور بلکہ میں نے پوچھا ان سے کہ جی آپ نے کس طرح، انہوں نے کہا میں امریکہ میں رہی بیٹے کے پاس تو میں نے آبزرو حاصل گھاٹ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اتنی زیادہ آبزرویشن. لیکن بانو آپا بہت آگے تھی اشفاق صاحب. لیکن اشفاق صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے ان کو منع نہیں کیا بلکہ انکریج کیا ہے کہ آپ لکھیں. میرے 18 سال بانو آپا کے ساتھ ہوئے تھے، تو میں نے جب بھی جانا تو انہوں نے مجھ سے یہی کہنا ہے کہ طارق میرے لیے دعا کرو کہ میرا خاتمہ جو ہے ایمان کے ساتھ، اس نے خاتمہ کی دعا کی. اور دوسرا یہ کہنا ہے کہ لکھتے رہا کرو. تو جب میں کہتا تھا کہ ماں جی میں نے کیا دعا مانگنی ہے، تو وہ کہتی تھی ایک دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے کچھ نیا دکھا مگر خیر کا. یعنی کہ آپ کی زندگی میں ڈیلی ایک پازیٹیو چینج آنی چاہیے، خیر کی چینج آنی چاہیے، ورنہ اگر آپ یکسانیت کا شکار ہو کے تو انگزائٹی میں چلے جائیں گے. تو مجھے کچھ نیا دکھا مگر خیر کا، وہ بہت بڑی خاتون ہے، بہت بڑی. جی نیکسٹ کوشچن جناب، آپ کے اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ جو آپ کو ایشوز ہیں، آپ کو فیلڈ میں آپ جاتے ہیں 24 آور آپ کی شفٹیں چلتی ہیں. جی بیٹا. سر آپ انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو ہے نا سائیکو میٹرک جو پیشنٹ ہیں وہ زیادہ آپ کی کتاب میں پڑھتے ہیں. تو ہم جاتے ہیں فیلڈز میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا سائیکولوجیکلی بہت یعنی کہ وہ ہے، تو اس کا کیا کس طرح ہم حل کریں، کیا کریں ہم ان کے لیے کہ لوگ ڈپریشن میں کم جائیں. آج کل ہر گھر میں ڈپریشن کے شکار لوگ ہیں. اچھا بہت پیارا سوال، کلیپنگ اچھا سوال جی کیا سر، کلیپنگ کریں. اصل میں میرا سیشن ہوئے تھے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آسان زندگی، کہ زندگی اتنی مشکل نہیں ہے، ہم نے اس کو خام کا مشکل بنایا ہوا ہے. لیکن 2 چیزیں اگر آپ اپنی زندگی سے شامل کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ہم ساری عمر رزق کے لیے پھرتے رہتے ہیں. تو جب ہمیں پتہ ہوگا کہ جس دن یہ آیت اتری تو حضرت ابوبکر صدیق بہت خوش تھے کہ دنیا میں کوئی رینگنے والا، چلنے والا، اڑنے والا ایسا نہ ہے کہ جس کا رزق کا ذمہ ہم نے نہ لے لیا ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق اتنے خوش تھے، کہتے کہ مجھ سے تو ایک بوجھ اتر گیا. تو لوگ ڈپریشن میں اس لیے چلے جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق ہم کما رہے ہیں. دوسرا، ہسٹری کا ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. ہمارے لاکھوں قتل ہو چکے ہیں، بنو عباس نے یہ کیا، بنو امیہ نے یہ کیا، ہلاکو خان یہ کرتا تھا، حجاج بن یوسف یہ کرتا تھا. جو کرتے تھے وہ انہوں نے اپنا حساب دینا ہے. ہم ان پہ ہسٹری جو ہے وہ کبھی بھی صحیح نہیں لکھی گئی. جو بندہ بھی لکھے گا وہ باعث ہوگا. تو ہم نے ہمارا لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ہسٹری پہ ہیں، وہ ہم نے ختم کرنے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر ایک بات کی اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ بات و عز و منتشا بات و ذل و منتشا، ہم جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جو چاہتا ہے وہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو اگر ہمیں یہ چیز کی سمجھ آ جائے کہ ہم لوگوں کو امپریس کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں، ہم انیزی رہتے ہیں کہ لوگوں کو امپریس کرنا، تو یہی میں نے کہا نا کہ ہم نے خدمت مخلوق کی کرنی ہے اور راضی رب کو کرنا ہے. تو باقی یہ کہ دیکھیں اس کا کیلیبر اس کے ساتھ وہ تھا نا بچھو، تو وہ تالاب میں سے ڈوب رہا تھا تو کسی بزرگ نے اس کو پکڑ کے باہر نکالنے کی کوشش کی تو اس نے اس کو ڈنگ مارا. وہ جب نکالتا تھا تو ڈنگ، تو اس نے کہا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ اس کی فطرت ہے، یہ ہماری فطرت ہے. تو
تو ہم نے لوگوں کی دیکھیں انسان اور جانور میں کیا فرق ہے. جانور ریئیکٹ کرتا ہے, انسان ایکٹ کرتا ہے. دیکھیں مجھے اگر کسی نے گالی دی ہے تو میں اس سے بڑی گالی دے دوں, اس کا مطلب ہے میں نے ریئیکٹ کیا. اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ غصے میں ہوگا, وہ ڈپریشن میں ہوگا, یا اس کی فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اچھا نہیں ہے, تو میرا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہے اور مجھے میرے نبی نے محبت کا درس دیا ہے, معاف کرنے کا درس دیا ہے, تو میں اس کو چپ کر جاتا ہوں, تو میں ایکٹ کر رہا ہوں. تو ہم نے لوگوں کے رویے پہ ریئیکٹ نہیں کرنا, جو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ایکٹ کرنا ہے. ہم نے جو جانوروں کے سے ممتاز ہو کے انسان بننا ہے, تو لوگوں کو کرنے دیں. اور یہ دیکھیں حسد جو ہے, یا لوگ قاسم علی شاہ صاحب کی بات ہو رہی تھی تو بڑے لوگ ان سے حسد کرتے ہیں. تو مجھے ایک دن کہنے لگے مرشد یار یہ ہر بندہ جو ہے نا جو بھی کہتا ہے اس نے بھی میرے خلاف. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد اس سے کیا جاتا ہے جو کامیاب ہو جاتا ہے. یہ جو آپ سے ٹیلنٹ میں آپ سے بڑا ہے, تو جو بندہ اگر آپ سے جیلس ہو رہا ہے تو اس نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ آپ مجھ سے بڑے ہو, اور میں ٹیلنٹ کے ذریعے, محنت کے ذریعے میں آپ کے برابر نہیں ہو سکتا. لوگوں کو کرنے دیں یہ باتیں, کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ صدقہ ہوتی ہیں یہ چیزیں. علم کا صدقہ جو ہے وہ جاہل کی باتوں کو برداشت کرنا. جی نیکسٹ کوشچن جی, لاسٹ کوشچن لیں گے آپ, اور اس کا جو آنسر ہے یہ بھی میں دینا چاہوں گا بیٹا آپ کو, کہ اگر ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں, ہم لوگ اکثر لوگوں نے ترجمہ نہیں پڑھا. انسان جب اس دنیا میں آیا تو اللہ پاک نے بتایا کہ ہاؤ ٹو اس باڈی کو, معاملات کو کیسے چلانا ہے, وہ ہم نے ترجمہ قرآن پاک کا نہیں پڑھا. اگر ہم ترجمہ قرآن پاک کا پڑھ لیں ہم لوگ, اور زندگی میں سادگی لے آئیں, عاجزی لے آئیں, تو ہمارے مسائل جو ہیں کم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو جی بیٹا آپ کا سوال. سر بھائی کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مزید تھوڑا سا اس سے پوچھنا چاہوں گا. جب بھی کوئی پیشنٹ کی ہمیں کال آتی ہے, ہم جاتے ہیں تو اس کو چیک کرتے ہیں اور اس کی بیماری کے مطابق اسے فرسٹ ایڈ دیتے ہیں انیشیل اسٹیج میں, یعنی کہ پری ہاسپٹل ٹریٹمنٹ اس کا جو ہم کرتے ہیں, جو ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی پیشنٹ ڈپریشن میں ہے تو ایز اے رائٹر آپ کے کیا ایسے جملے ہوں گے, کیا ایسا فکرہ ہوگا جو ہم اسے بولیں اور جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے؟ دیکھیں مجھے بانو آپا نے کہا ایک دن, انہوں نے کہا کہ جب دو بندے لڑ رہے ہوں نا تو آپ وہاں پہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور فضا بدل جاتی ہے. سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں, یہ دعائے شفا ہے, صورت حال ہی بدل جاتی ہے. اور میں جب بھی کہیں لڑائی ہوتی ہے میں کچھ نہیں کرتا, میں وہاں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. انوائرمنٹ دیکھیں ان سین چیزیں ہوتی ہیں کچھ. تو ابھی ایک یہاں پہ جو امریکہ میں ہوا, انہوں نے علاج کرتے تھے لوگوں کا بغیر میڈیسن کے, تو وہ انوائرمنٹ ایسی بنا دیتے تھے کہ کچھ خوشبوئیں, کچھ کلر, کہ پیشنٹ وہاں پہ رہتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا. ایک دن وہ بندہ گیا تو اس نے کہا کہ یہ اچانک کیا ہو رہا ہے, یعنی انوائرمنٹ ایسی چینج کیوں ہو رہی ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے, کہ میں نے اس میں دیکھا ہے کہ وہ مشینوں سے چیک کرتے تھے انوائرمنٹ. اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس نے کہا کہ میں نے یہاں سورۃ فاتحہ پڑھی تھی. وہ اتنا حیران ہوا کہ اس نے کہا کہ ان کا اتنا امپیکٹ ہوتا ہے کہ ہم نے جو اتنے لاکھوں روپے لگا کے ایک ہال میں یہ چیزیں بنائی ہیں اور سورۃ فاتحہ اس سے بہت آگے ہے. تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم کے علاوہ 99 بیماریوں کا علاج, اور غم ان میں سب سے چھوٹا ہے. تو وہاں پہ جا کے بس درود شریف پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, اور اس کو تسلی یہ دیں کہ جی شکر ہے آپ بچ گئے. مثلا ایک میں سامنے موٹر سائیکل پہ وہ بچہ گرا, اس کی ماں بھی ساتھ تھی, تو میں نے فوراً بچے کو پکڑا, تو میں نے پہلے بات یہ کہا کہ ماں کو شکر ہے بچہ بچ گیا, اللہ تو اس کو چوٹیں کا بھی لگی, تو ماں ایک دفعہ حوصلے میں آ گئی. آپ کا تو بڑا کام ہے, آپ کے تو اتنا کام ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. صرف یہ کہ ایک مقصد بنا لیں کہ ہم نے میرے رب کا کنبہ ہے اور میں نے اس کنبے کی خدمت کرنی ہے. آپ کام تو یہی کر رہے ہیں, یہی کرتے رہیں گے. اگر نیت ساتھ ہوگی تو آپ کا اجر پلس اکاؤنٹ میں اتنا جاتا جائے گا, آپ ایک وقت آئے گا آپ حیران ہوں گے کہ میں اللہ نے ہمیں روحانیت کے کس درجے پہ فائز کر دیا ہے, صرف اسی وجہ سے کہ اس کا کنبہ, میں نے اس کے کنبے کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے. بھائی اس کا آنسر آپ کو ملے گا, آپ جب پڑھیں گے یہ کتاب لمس کی چپ,
یہ جب آپ پڑھیں گے اور جب کسی پیشنٹ کے پاس آپ جائیں، چونکہ خود میں نے دیکھا بڑے آپ جلدی میں آپ لوگ ہوتے ہیں، وہاں اگر چند سیکنڈ کے لیے ان کو آپ وہاں آئیں، تشریف لائیں، اس کو ہگ کریں، گلے لگائیں، اس کو بوسہ دے دیں، اس کو تھپکی دے دیں، تو اس سے بھی کافی ریکور ہو جائے گا، اس کا اسٹریس لیول کم ہو جائے گا اس کا. سر اشفاق صاحب کی ایک بات میں نے کی ہے، تو میں اشفاق صاحب کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں. پہلے تو یہ تھا کہ میرے جو بابا جی تھے تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی تو میں بڑے دن روتا رہا. بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ صحرائی تمہیں پتہ ہے کہ ہم رب کے ہم نشیں ہیں؟ میں نے کہا جی ہم رب کے کیسے ہم نشیں ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کملی والے کے دل میں یا تو رب رہتا تھا یا اس کی امت رہتی تھی. تو ہم اس کی امت ہے تو ہم رب کے ہم نشیں ہو گئے. اچھا اشفاق صاحب زندگی میں 2 دفعہ روئے تھے اور اس طرح روئے تھے کہ بچوں کی طرح، کہ یعنی جیسے بچہ نہیں روتا اس طرح روئے. سر عرفان صاحب گئے وہاں پہ ایک دفعہ تو ان کے پاس گئے، گھر گئے تو انہوں نے نا کتابیں 15,000 کتابیں تھیں مختلف انہوں نے رکھی ہوئی تھی. وہ خود نا ان کو جلد کرتے تھے، وہ لے کے وہ سیمنٹ کا تھیلا ہوتا تھا تو اس کو کاٹ کے تو اس کا بناتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اشفاق صاحب نے کہا کہ کیسی لاکھ کو لگی یہ کتابیں؟ تو وہ عرفان صاحب نے کہا کہ چلیا سارے جھوٹی رکھے، کوئی سچی کتاب تو ہے کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی میں سمجھا نہیں. انہوں نے کہا یہ لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں اور جو بھی لکھتا ہے اس کا سیلف شامل ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ شامل ہو جاتا ہے جھوٹ. تو قرآن تو رکھا نہیں. یقین کریں اشفاق صاحب یوں گرے اور رو رو کے برا ہو. دوسری دفعہ میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے نا ایسے بیٹھے بیٹھے کوشچن کیا کہ بابا جی آپ کہتے ہیں کہ رب 70 ماں نے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ماں کی تو گود ہوتی ہے، تو رب کی تو کوئی گود نہیں ہے، رب کی کون سی گود ہے؟ انہوں نے کہا اشفاق اتنے بڑے ہو گئے تمہیں اتنا نہیں پتہ ہے کہ رب توبہ رب کی گود ہے. کلیپنگ جی کلیپنگ، نعرہ بھی نعرہ اللہ اکبر سبحان اللہ. دیکھیں غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی، غلطی شیطان سے بھی ہوئی. حضرت آدم نے توبہ کی، نبی بن گئے، اور اس نے توبہ نہیں کی اور وہ ابلیس بن گیا. تو ہم نے توبہ کر کے انسانیت کی صف میں آ گئے. یہ تو روح کا غسل ہے جو ہم سے ہو چکا ہے. اللہ اس کو معافی دے اور اللہ سے توبہ کرے اور اپنی روح کو نیا غسل دے اور اپنا نئی زندگی گزارنا شروع کریں. گریٹ گریٹ. اچھا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر کلیم صاحب 5-10 منٹ میں پہنچ رستے میں آ رہے ہیں اور ہمیں جوائن کریں گے. تو 1-2 سوال ہم اور لے لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ طاہر بھائی آپ کو سوال کریں گے پلیز. طاہر بھائی بیٹا یہ طرف جی ان کی طرف کرو جی. طاہر بھائی کیمرہ آن کریں. طاہر بھائی طاہر بھائی آپ نے جو کتابیں سب کو پڑھی اس میں سے سوال نکالیں سر کے لیے کوئی. سر ایسا میں اب آپ سے تعلق بھی ہے، جانتا بھی ہوں اور حیران بھی ہوں کہ اتنا سب کچھ مل جانا اور اتنے لوگوں کے ساتھ رہ لینا اور اس کثافتی دنیا میں بھی رہنا، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے اندر کو اور آپ کے رویے کو پھر بھی تبدیل نہیں کر رہی؟ یہ میں اکثر اپنے آپ سے پوچھتا رہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کو بابا عرفان الحق صاحب کی بھی صحبت دستیاب رہی، 1-to-1 سی راجستھان سرائے وہاں پہ ڈھیر سارا وقت گزر گیا. اس وقت بھی جو جن کو اللہ نے ڈھیر ساری عزت دی وہ آپ کے بڑے قریبی ہیں، جو لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، آپ ان کے مسئلے حل کرتے ہیں. اب یہ ہر ایک کو اس بات کا نہیں پتہ. ان ساری چیزوں کے باوجود بھی آپ کے رویے میں بدلاؤ نہیں آیا. ہم تو ادھر چھوٹی سی نوکری کا اپائنٹمنٹ لیٹر مل جائے نا تو ہمارے ادھر سریا پھنس جاتا ہے. ہمیں کوئی چھوٹی سی چیز ہو جائے ہمارے رشتہ داروں کے رویے بدل جاتے ہیں، کسی کا ویزا لگ جائے. تو آپ کے اندر آج دن تک چیزیں پہلے جیسی چل رہی ہیں، کیسے مینٹین رہ رہی ہیں یا کیسے فرق نہیں پڑا؟ اصل میں جب اللہ کسی پہ اپنی رحمت کرتا ہے نا تو آنکھ اس کے لیے کھول دیتا ہے. جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہماری آنکھ دوسروں پہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، اس نے آج نماز نہیں پڑھی، اس نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. اور جب اللہ آپ پہ کرم کرتا ہے تو آپ کی آنکھ جو ہے وہ آپ کے اپنے لیے کھول دیتا ہے. تو جب میں نے اللہ نے آگہی دی تو مجھے پتہ چلا کہ انسان اور رب کے درمیان جو سب سے بڑا شرک ہے وہ سیلف ہے. تو بندے اور اللہ کے درمیان فرق ہی سیلف کا ہے کہ جو آپ کا نفس ہے، جو آپ کی میں ہے وہ ہے. تو اگر آپ سیلف کو اس میں سے نکال دیں
میرے والد صاحب نے گھر میں جب گرمیوں کا سیزن ہوتا تھا تو گندم کا تو بوریاں آتی تھی پورے سال کے لیے، تو وہ مجھے جب بوری اٹھانے لگتے سر آپ بات جاری رکھیے پلیز. تو جب وہ بوری اٹھانے لگتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ یار چھوٹا سا ہوتا تھا میں 6 سال کا، تو مجھے کہنا طارق ادھر آؤ یار یہ بوری اٹھاؤ میرے ساتھ. تو میں نے ہاتھ لگانا، اٹھانی تو انہوں نے ہوتی تھی، تو مجھے بعد میں کہتے تھے یار تم نے اتنی بڑی بوری اٹھا لی، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بوری میں نے اٹھائی ہے. اللہ چونکہ ضرب والا ہے اور بندے کی عزت چاہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ خود ہی ٹیلنٹ دیتا ہے اور بوری وہ خود اٹھاتا ہے اور آپ کا ہاتھ لگا دیتا ہے اور آپ یہ سمجھنے لگتے ہو کہ بوری میں نے اٹھائی ہے. تو اللہ نے مجھے آگے ہی دی تو مجھے پتہ چلا کہ میں تو کاتب ہوں، لکھوانے والا تو کوئی اور ہے. اگر وہ نہ چاہے تو میں تو اس کو پڑھ بھی نہ سکوں جو میں لکھتا ہوں، جو مجھ سے وہ لکھواتا ہے. تو پھر مجھے یہ پتہ چلا آگہی اللہ نے دی کہ اللہ جس کے گرد مجمع لگواتا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی مخلوق کو پکڑ کے غیر محسوس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے ٹوکرے میں ڈال دے. اللہ اپنے لیے کسی کے بھی مجمع نہیں لگاتا کہ اس اپنی پرست شروع کروا دے. تو اگر اللہ نے میرے گرد مجمع لگایا تو میرا کام یہ ہے کہ میں اس کو اللہ کے ساتھ جوڑوں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں ایک چھپا خزانہ تھا اور میں نے چاہا اور میں پہچانا جاؤں اور میں نے کائنات کو تخلیق کیا. تو سب سے بڑا خزانہ تو اللہ کی ذات ہے. تو اگر آپ جس سے پیار کرتے ہیں، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، تو ان کو کوئی نہ کوئی گفٹ تو دینا چاہیے نا. تو ان کو اللہ سے ملوا دیں تاکہ وہ خزانہ خود لے سکیں. اتنا بڑا خزانہ، سب سے بڑا خزانہ تو اللہ کی ذات ہے. تو مجھے یہ آگے مل گئی تھی کہ یہ جو تمہیں اللہ نے عزت دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ اس کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑو، نہ کہ اپنی پرست شروع کروا دو. تو بڑی ذات تو دیکھیں لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے. بڑا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اللہ بڑا ہے. کوئی اور بھی بڑا ہوتا ہے؟ کوئی بڑا نہیں ہوتا. بڑا وہ ہوتا ہے جو کلیم کر سکے، اور کلیم صرف اتھارٹی کو دیبا، اور اس کائنات کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. تو جب آپ کو یہ آگہی ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہو اور اس نے عزت دی ہوئی ہے، تو بس عزت کو سنبھالنا کام ہوتا ہے اور اس کے لیے شکر کرتے رہیں. اور شکر یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو آگے لوگوں میں ڈیلیور کریں. یہ خالی منہ سے شکر کہنا نہیں ہوتا. شکر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو آپ کو نعمت دی ہے وہ آگے ڈیلیور کریں. اور کوئی بھی نعمت آپ کے لیے نہیں ہوتی، آگے ڈیلیور کرنے کے لیے ہوتی ہے. آپ صرف کوریئر کا کام کرتے ہیں اور کوریئر کا آپ کو صلہ مل جاتا ہے. بیمار معاشرے میں صحت مند لوگوں کا واسطہ ہوتا ہے، ایسا کوشچن سر آپ کو ریز کریں سر، جس سے بچوں کو، ریسکیو کو، سب کو سب فائدہ ملے. سر صاحب انہیں خوشخبری آپ کو اگر سنا سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نا بڑی لاڈلی مخلوق ہیں جو میں سمجھتا ہوں، اور سارے لوگ ذرا توجہ رکھیں گے. یس سر. یا ایڈمنسٹریشن میں آپ لوگ نوٹ کرتے ہو کہ یار یہ پروفیسر ہے، چلو میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. یار وہ کہیں نہ کہیں جیسے نا ہمارے لیے آسانی کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے. ٹھیک ہے، ریزن کیا ہوتی ہے کہ بچے میرے ریلیکس رہیں، خوش رہیں، میرے اوپر اعتماد بھی ان کا. اب معاملہ کیا ہوا تھا کہ شیطان اور رحمانی طاقت والا، اللہ پاک نے اسے کہا جو میرے ہیں وہ تیرے نہیں ہوں گے. لیکن اب سوچیں اندر اندر میں اللہ پاک اصل میں ہماری بھلائی تو چاہ رہا ہے نا. اللہ پاک کی یہ خواہش 100% ہے کہ میرا ایک بھی اس کی طرف ہاں. یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ ہاتھ ہمارا لگتا ہے، اصل میں طاقت کن کی ہوتی ہے؟ اللہ کی.
تو یار ہمیں تو صرف اتنی کوشش کرنی ہے، بھرم رکھنا ہے سر، باقی اللہ بہت کو بول رہی ہے سر، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ہی، میں نے ابھی ان کو بتایا، میں نے کہا کہ ہر سائل جو ہے وہ رب کی طرف سے آیا ہوا خط ہوتا ہے اور اسے پڑھے بغیر مت جانے دو. آپ کے پاس تو اتنے سائل آتے ہیں، آپ کو تو اللہ خط لکھتا ہے، اور کتنے خوش قسمت لوگ ہیں. اور قاتل کے لیے یعنی مقتول کے لیے اس سے بڑا کیا اعزاز ہے کہ وہ قاتل نہیں ہے. تو آپ کے لیے اس سے بڑا کیا اعزاز ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو آپ سے منسلک ہونا آپ پہ اللہ کی رحمت ہے. بہت بڑی بات. تو یہ آپ گیونگ اینڈ پہ ہیں، تو یہ تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اور دینے والے اللہ کی صفت ہے. جو لوگ سروس ہے نا، سرو کرنے والے لوگ ہیں، انہیں دیکھا میں خوش ہوا ہے. اکثر وہ لوگ سر 40 کے بارے میں ہے کہ 40 لوگ جہاں جمع ہوں تو وہاں لازمی دعا ہوتی ہے کہ ایک بندہ ان میں جنتی ہوتا ہے. تو میرا کلیم ہے آپ ریسکیورس کے حوالے سے، اور جتنے لوگ سرو کرنے والے، ناٹ اونلی ریسکیورس، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے سرو کر رہے ہیں، ان سب کے حوالے سے یہ کلیم ہے کہ یہ جنت پانے والوں کی لائن ہے. تو ایک جنتی کو دیکھنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے، یہ سوچ کے جب دوستوں کو دیکھو گے نا تو دل آپ کو خوش ہو جائے گا. یہ جو ہر وقت ہم اسمائلیں دیتے رہتے ہیں، مجھے تو یار آپ لوگوں میں جنتی نظر آتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ڈھونڈو، ٹھیک ہے، تب آپ کو خوشی ہوگی. اچھا گمان کرو، یہ بیمار معاشرے کو ہم نے کیا ہوا ہے، آپ اچھا گمان کریں، ہم سے جو معاشرہ بنے گا وہ اچھا ہو جانا چاہیے، بس ہماری دنیا اچھی ہے. تو طاہر بھائی نے آپ کہاں سے پہلے بھی فرما رہے تھے کہ یہ آپ کا ادارہ واحد ایسا ادارہ ہے، میں نے کوئی بھی پاکستان میں کام کروانا ہے نا، میں ایم این اے کو، ایم این پی اے کو، کسی سفارشی کو لفافہ چلاؤں گا، میرا کام ہوگا پاکستان میں. آپ کا ایک ادارہ ایسا ہے جتنی دیر مجھے لگتی ہے اپنا موبائل کا کوڈ ڈیجٹ ٹائپ کرتا ہوں میں، پاسورڈ کھولتا ہوں میں، اتنا 1 منٹ ڈائل کرتا ہوں تو آپ فوری آپ آ جاتے ہیں. بڑے اچھے انداز سے تیار. سر میں نے کل پرسوں میں آپ لوگوں میں دونوں بھائی اسٹاف موسٹلی یہاں کھڑا ہوا ہے تو میں بتا دوں، ایک لڑکے کو کسی وجہ سے پیشی پہ بلایا، اس کی کوئی کسی بندے نے کمپلینٹ کر دی اپنے لڑکوں میں سے کہ جی میں سینئر تھا، میرے ساتھ اس نے اور انداز میں بات. میں نے کہا نہیں یہ برداشت نہیں آئے. تو سر اسے جیلیں دیے ہوئے اس بچے کو 3 سال ہوئے. آئی واز سرپرائزڈ کہ 3 سالوں میں وہ لڑکا سیلری گھر نہیں لے کے گیا. وہ سیلری ساری کی ساری جو جن کو ریسکیو کرتا ہے نا، ان میں جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں انہیں میڈیسن چیزیں لے کے دے دیتے. یہ آپ کی طرف آپ کے سامنے نہیں دینا چاہ رہا، بٹ الحمدللہ پیچھے بھی اللہ کا کرم ہے. تو وہ کہتا ہے سر میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، جو میری یہ کیفیت ہے آپ کو اس لیے بتانا پڑا کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی. سر صاحب سر میں مطلب الفاظ نہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. میں 0 سے 8 تک آپ کا پروگرام دیکھنا چاہ رہا تھا، بٹ بھائیوں کو پتہ ہے کہ ہمیں نا گورنمنٹ نے بس ایسے چلاوا بنایا. ہم بھی خوشی محسوس کرتے ہیں. نکمے اور ناکارہ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ کام کرنے والوں کا آپ کا شمار ہو. تو ڈی سی صاحب کا اعتماد ہے. ابھی ریسنٹلی ایک جشن بہارا ہو رہا ہے، اس میں میرے بھائی بھی ساتھ ہوں گے، بلکہ آپ کا یاد رکھیے کا اسٹال لگانا، بلڈ ڈونیشن کا، بلڈ نیچر کا وہیں پہ اسٹال لگانا. ریسکیو والے سپورٹ کریں گے تو ہم لگاتے ہیں. یہ اسٹال ہماری کلیپنگ کریں گے سر جی. جشن بہارا میں ہم انہیں نہیں بولیں سر بہت ان بچوں کو، اور اس کیمپ میں آپ کے بچے ہوسٹ ہوں. یہ تو جتنے بھی گورنمنٹ سروینٹ ہیں، یہ جتنے ادارے ہیں، میں تو پولیس کا کہتا ہوتا ہوں کہ یہ لوگ پولیس کو کہتے ہیں یقین کریں ایک دن پولیس پیچھے ہٹ جائے آپ کے ڈاکٹروں کے ساتھ، لوگ کیا آپ کے ساتھ کریں گے. قسم کسی کی عزت محفوظ نہ رہے. بالکل ہمیں نہیں یہ کرنا چاہیے. میں تو یہ تو آپ کا ادارہ تو ہمارے اداروں کا درویش ادارہ ہے، جس میں لوگ بغیر ایک فون کال پہ آتے ہیں اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، کوئی ایک اور پورا کر رہے ہوتے ہیں، مطلب محبت کے ساتھ کہ زندگی بچ جائے کسی بندے کی. تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جس نے ایک جان بچائی ہے تو اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا دیا. آپ تو میں حضرت عیسیٰ کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے ابھی آنا، اور ان کی اتنی لمبی زندگی کا کیا راز ہے کہ وہ مسیحا تھے، جانیں بچاتے تھے، تو آپ تو ان میں شامل ہیں. سر آپ تشریف رکھیں نا، بیٹھے آپ. اب ہمارا تو گپ شپ کا سیشن شروع ہو گیا نا. پھر سرائی صاحب ہمارے آج سے والنٹیئر بھی ہیں. آپ ہمارے پاس جو بھی آتا ہے اسے والنٹیئر تو ہم لازم کرتے ہیں. ہماری آپ نے عزت افزائی کی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے. تو سر کا نام پورا دیں. اچھا
लोग आजकल में जूम कर के देखते हैं, लिखे पे लिखे वो कहते हैं कि पता नहीं ठीक है 100 कार्ड दिया है। सर का पूरा नाम जी? तारिक रोज सहराई। बेटा क्वेश्चन हो, कुछ सवाल हो, बात हो तो हमें या फिर आप लिख कर दे देंगे। सर भी आज से आपके जो है इन्वेस्टर हैं, वॉलंटियर हैं आपके, हमें आप सर की बुक जरूर पढ़ेंगे। डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ कोई 20-30 किताबें रखवा दें, परचेज करवा लें। जी लाइब्रेरी बना रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह, उसके लिए भी हम मंगवाते हैं जी सर। लाजमी, और ये हमारा एसेट है क्योंकि सर इंशाल्लाह। को काफ़ी स्ट्रेस वाली जॉब है बच्चों की सर। इन्हीं दिनों में सर आपकी कौन से दिन फ्री थे? मैं सपोर्ट करना है। अच्छा यार, इसके हवाले से ना भाई मुझे अक्सर ट्रस्ट करते रहते हैं, मैं ज़रा और अंदाज में थोड़ा सा सर देखिए, मुलाकात होती नहीं, बात सीधी करते हैं, हेक्टिक जॉब है आपकी। मैं आपको नहीं कहता, आपकी ये एक्टिविटीज़ जितना आप हिम्मत करके उन्हें कर रहे हैं बहुत है, आपसे ब्लड नहीं लेते। बट मेरी बात सुनो यार, एक चीज़ होती है काम पूरा करना, एक होता है कमाल में चले जाना। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि उस कमाल की तरफ जाएं? ये जो आपके ऊपर इतना बर्डन डाला जाता है, खुदा की कसम जिस वक्त आप बुजुर्ग होंगे ना, और होना है सबने, अल्लाह पाक आप लोगों को हज़रत खिज़र वाली उम्र दे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकें और अच्छे उम्मती बने। मैं ये चाहता हूँ कि आप दोस्त जितनी अच्छाई के काम होते हैं ना, जब बारी आती है ना तो मुझे कहने की ज़रूरत भी ना पड़े। आज मुझे अच्छा लगा, मैं कुछ देर से आया, मुझे लगा कि शायद दोस्तों के ज़हन में डॉक्टर कलीम साहब होते हैं तो लड़के आते हैं, या पता नहीं खौफ की वजह से आते हैं, या उनका हया करके सर ये खुद आए अपनी मर्जी से आया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन भाई को ना आइंदा मुझे कहना ना पड़े, मुझे शर्मिंदगी होती है। इन्हें यह लगता है कि शायद रेस्क्यूअर बाकी सब कामों में आगे हैं, ब्लड नहीं देते। ब्लड में सच्ची बात तो ये है, भाई को बेहतर पता है, काश डाइट इतनी अच्छी हो, और गवर्नमेंट इन सर्वेंट्स की जो इमरजेंसी सर्विस को देख रहे हैं उनकी डाइट, पहलवानों वाली डाइट तो कम अज़ कम रखें। ऐसे है ना, एक गाड़ी भी अच्छे लुब्रिकेंट के बगैर नहीं चल सकती, ऐसे है ना। आप तो हाई ऑक्टेन की तरफ चले गए हैं। तो बेटा मैं जानता हूँ पीछे हम सारे गरीब घरों से हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि पाई बच जाए ताकि माँ बाप के या बीवी बच्चों के काम आ जाए। हकीकत यही है, जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे आप लोगों में भी वही आईना नजर आता है। आप इतना ज़रूर कर सकते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक दोस्त हमारा, एक रेस्क्यूअर सर आपके लेवल के भी जो काम की, एक रेस्क्यूअर हमारा 5 डोनर देगा। 2021 के एंड तक एक डोनर, आप 5 डोनर एक रेस्क्यूअर देगा, जो आपका बहुत शुक्रिया अदा करें, जिसकी आप बहुत हेल्प करें। उसे को यार आप मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हैं, तो मुझे क्यों क्या, फिर उसे कहें कि यार एक जान बचा दें आप चलें डिस्पेंसर नहीं है, आप EMT नहीं है, आप रेस्क्यूअर नहीं हैं, लेकिन आपकी चंद बूंदें जो हैं वो किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। फिर आप अपनी मिसाल भी दे सकते हैं कि मैंने भी दिया है, अभी भी हम लोग इस सर्कल का हिस्सा हैं। लेकिन चूँकि ये बीमारी ऐसी है, मुसलसल बढ़ती जा रही है, और यकीन करें घरों के घर मेरे तबाह होते देखें, फैमिलियाँ उलट हो गई हैं, इकनॉमिक्स तबाह हो गई है। यार कौन अपने बच्चे को अपने सामने मरता हुआ कौन देखता है? और बीइंग अ मुस्लिम मुझे बताऊँ कि लोग मतलब वो हालात हो जाते हैं कि ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि यार बस मौत आ जाए, लेकिन बताएं क्या गला दबाना जायज़ है? नहीं दबाएं। तो उन लोगों का साथ देना है, ये बेबस लोग हैं बेचारे, और जिसके घर में बीमारी आ जाती है उन पर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। जितने इस दुनिया में दुख देख लेते हैं ना उतने ही, तो लिहाजा वो जन्नती लोग हैं, उनकी भी हेल्प करें ताकि वो भी हमारी सिफारिश कर सकें। तो वादा हो गया आप लोगों का इंशाअल्लाह 2021 में हर रेस्क्यूअर मेरे समेत, और मैं अगर अपने आप को 2 रेस्क्यूअर के बराबर समझता हूँ तो मैं 10 दूँगा, तो 5 लोग। अब आगे हम शेड्यूल कर लेंगे इनसे कि किस तरतीब से आप लोगों ने कैसे दें। ऐसा तो है नहीं कि ज़ाया तो करना नहीं है, इनकी ज़रूरत पूछ लेते हैं, उसके मुताबिक इनकी शादी, ताकि मेरे भाई को जगह जगह मैं देख रहा होता हूँ जाना पड़ता है, कैंप वो रूटीन में कंटिन्यू रखें। बट मैं चाह रहा हूँ कि बल्क में हम लोग करें, ठीक है। और किसी के सेक्टर में ये बात हो कि इनके ही इदारे को क्यों, तो इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं। जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प कराना चाहें हमें नोटिस में दे देंगे ना, तो सिर्फ फ़ायदा ये होगा कि जहाँ अचीवमेंट्स की बारी आती है तो बेटा मैं जिक्र कर सकूँगा कि हमारे बच्चों ने इनकी भी हेल्प की, इनकी भी हेल्प की, ठीक है। सराय साहब अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे सर। तो पहले तो वो
सर ताहिर भाई को ये तार मुझे देना है आज ताहिर भाई आज जी भाई सर आपके आने का शुक्रिया, आपके इंतज़ार करने का शुक्रिया। सर आप आए ना पीछे आप आज हमारे चांद हैं आप। मैं सर इसे पढ़ के फिर ज़रूर आपको आइडियाज़ भी शेयर करूँगा। और सब पिछले 4 साल की बस माशा जी जज़ाकल्लाह यार, आज सारे लोग प्लीज़